بہت سی رپورٹس، یہ رپورٹوں کا سیزن ہے، چینی کی رپورٹ آئی، آٹے کی آئی، اور اب ایک آئی پی پی کی رپورٹ آئی ہے جس میں ہزاروں ارب روپے اسٹیٹ کے مختلف آئی پی پی کمپنیوں کے پاس گئے ہیں. دیکھنا یہ باقی ہے کہ جو فورینزک ہوگا کہ کس حد تک دو نمبری ہوئی ہے، اس میں کس طرح ان لوگوں نے پیسے بنائے ہیں. اگر آپ جو ہیڈز ہیں مختلف، یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، اگر اس کو دیکھیں تو فیول کی مد میں، دوسری مدوں میں آنکھیں چونکا دینے والے نمبرز ہیں. اربوں میں گننے مشکل ہو جاتے ہیں جتنا پیسہ آئی پی پی میں بنایا گیا ہے. اس رپورٹ کا اوپننگ پیج یہ کہتا ہے کہ exorbitant amounts have been made by sugar companies، یعنی ایسے پروفٹس دیے گئے ان کو پالیسیز کی وجہ سے جس سے نقصان اسٹیٹ کا، فائدہ چند افراد کا. یہی فائدہ چینی مافیا میں نظر آیا ہے، یہی فائدہ آٹے مافیا میں بھی نظر آیا. میرے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر. ان سے بات کریں گے اس سارے ایشو پر. ایک لارجر ایشو ہے یہ کہ اب یہاں سے جانا کدھر ہے. اسد عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ ویسے آج آپ نے خبر دیکھی ہے کہ سسپینڈ کر دیا گیا ایف آئی اے کے ایک آفیسر کو، سجاد مصطفیٰ باجوہ ان کا نام تھا. ان کو سسپینڈ کر دیا گیا آج، اور خبر یہ ہے کہ انفارمیشن پاس آن کر رہے تھے یہ شوگر مل اونرز کو. خبر یہ ہے سارے کی. کوئی سرپرائز ہے آپ کے اس حد تک انگریس ہے کہ جو لوگ سٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں وہ انفارمیشن آگے بھی پاس آن کرتے ہیں؟ سر یہ جو باجوہ صاحب ہیں، ٹو بی فیئر ٹو ہیم، مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن لارجر ایشو جو ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں. کاشف ہماری نئی حکومت بنی تھی تو ای سی سی کے اندر کچھ ڈسکشن ہوا اور اس کے بعد اس کے منٹس آئے. وہ سب میں نے دیکھنے کے بعد کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے ویزیبل نظر آ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی انگریس ہمارے حکومتی اداروں کے اندر. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے انفارمیشن بھی جاتی ہے، کمپرومائز بھی کیا جاتا ہے، اور جس شخص کو کام کرنا چاہیے عوام کے لیے، اس کے ٹیکس پیئر سے وہ تنخواہ لے رہا ہے، مراعات لے رہا ہے، تو وہ ان کے بجائے وہ کوئی کاروباری لوگوں کے حق کے اندر اور ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. اور ہاتھ ہولا، ایک طرف تو آپ انفارمیشن بھیجنے کی بات کر رہے ہو، پھر کئی جگہ پہ ہاتھ ہولا بھی رکھا جاتا ہے نا، جہاں کارروائی کرنی چاہیے وہاں پہ کارروائیاں نہیں ہوتی. اس وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جسٹ اس کو اگین یہ ہم بیلنس کرتے ہوئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایک ہی برش سے سب کو رگڑ دیں. سارے سیاسی سرکاری افسر obviously ایسے نہیں ہوتے، بڑے ایماندار لوگ بھی ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں اسد صاحب، آئی پی پی کو مافیا کہیں گے آپ؟ سر یہ پاکستان میں وہ کوئی آئی گیس دنیا میں یہی ہوتا ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی لفظ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. پاکستان میں مافیا بڑا زبردست لفظ بن گیا. نہیں، میں جو ہوں ایز اے ہول میں نہیں کہوں گا. اچھا شوگر والوں کو مافیا کہیں گے؟ میں دیکھیں بڑی بات بہت سمپل ہے، میری تو سادہ سی بات ہے بھائی، جس نے غلط کام کیا ہے وہ مجرم ہے، اس کو آپ مافیا کہیں، ڈاکو کہیں، جو مرضی کہیں. اور جس نے اگر ساروں نے رل کے، اسد صاحب اگر ساروں نے مل کے مافیا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ اسد عمر، کاشف عباسی یا 3 لوگوں کی شوگر ملیں ہیں، اسد عمر نے 2 نمبری کر دی، ہم ٹھیک چل رہے ہیں وہ ایک اور. لیکن اگر ہم تینوں مل کے اسٹیٹ کو پریشرائز کریں، اپنی مرضی کی پالیسیاں بنوائیں، اپنی مرضی کا انفلوئنس استعمال کر کے فیصلے لیں، مافیا جس کو کہتے ہیں نا. اگر یہ ہے تو بالکل یہ مافیا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مطلب براڈ ڈیفینیشن مافیا کی بالکل فٹ کرتا ہے کہ اگر وہ کلیکٹیولی ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو بالکل بنے گا. دیکھیں ذرا سا یہ آئی پی پیز کے ایشوز کو جو ہے نا 2 مختلف چیزوں کے اندر تقسیم کریں آپ. ایک چیز یہ ہے کہ جو پالیسیاں بنی وہ پالیسیاں اچھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے جی. یہ حکومت کی غلطی ہے. اگر آپ نے ایک پالیسی بنائی جس سے کاروباری شخص کو بہت منافع ہوتا ہے تو اس کاروباری شخص نے کوئی جرم نہیں کیا. آپ کا کام تو پالیسی بنانا، آپ نے پالیسی بنائی، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، پیسہ بنا لیا، تو وہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن آپ نے اس پالیسی کو بنوانے کے لیے ناجائز کوئی استعمال کیا، کوئی پیسہ دیا، رشوت دی، کوئی دباؤ ڈالا، ڈرایا دھمکایا، تو یہ ناجائز کام ہے. تو آپ کو وہ ڈفرینشیٹ دونوں میں تمیز کرنا ضروری ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں اسد صاحب، نیا پاکستان ہے، نئی حکومت ہے، اس نے نیا پاکستان بنانا تھا. یہ سارے پرانے جو رپورٹ آتی ہے اس کے بینیفیشری آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. چینی کی رپورٹ آئی، پتہ لگا حکومتی بینیفیشری ہیں. آئی پی پی کی رپورٹ یہ میرے سامنے پڑی ہے، اس میں پتہ لگا آپ کے بینیفیشریز ہیں. آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی ہے دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگ
تقریباً بہت سارے لوگ آپ کی پارٹیوں کے اندر نکل رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں نکل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سٹیٹمنٹ کے سارے نکل رہے ہیں، کافی سارے میں نے کہا، تقریباً سارے بھی نکل رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے obviously. کافی سارے کہا ہے میں نے، کافی سارے آپ کے کافی سارے بھی نہیں ہیں کاشف، اس وقت ٹوٹل نمبر آف آئی پی پیز اگر اس سے آپ دیکھ لیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ صرف اس وجہ سے کہ کسی نے آئی پی پی کے اندر سرمایہ کاری کی ہے تو یہ ماحول بھی نہ کھڑا کر دو کہ جس نے بھی سرمایہ کاری کی ہے وہ سارے ہی چور ڈاکو اور مافیا ہیں. یہ پلیز یہ اگر ہماری ٹیمپریچر وہ ایک طرف سے پینڈلم دوسری طرف سوئنگ کر جائے گا. نہیں میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہا دیکھیں آپ چینی اٹھاتے ہیں، آپ چینی اٹھاتے ہیں، ترین صاحب ہیں، آپ چینی اٹھاتے ہیں، اس میں خسرو بختیار صاحب آ جاتے ہیں، آپ چینی اٹھاتے ہیں اس میں مایو اختر صاحب کا نام بھی ہوتا ہے، آپ چینی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے نام بھی آتا ہے. آپ یہ اٹھاتے ہیں، میں تو خالی آپ کو یہ جو آپ کی رپورٹ میں لکھا ہے جو اس کمپنی نے دی ہے، 3 کمپنیاں ندیم بابر صاحب کی میرے سامنے ہیں، رزاق داؤد صاحب کی میرے سامنے ہے. اب وہ جو سیف گروپ ہے اس میں کسی کے سسر ہے، آپ مجھے آئی ایم شور آپ کہیں گے کہ بہت سی کمپنیوں میں اگر چند کمپنیاں ان کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو اتنے پیسے والے لوگ سارے کے سارے کیبنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ سٹرینج نہیں ہے؟ پہلی بات تو میں اگر اپنی اب بات مکمل کر لوں جو میں کہہ رہا تھا، یہ بالکل اس سارے کاروباری لوگوں کو بول دینا کہ وہ مافیا ہے بالکل وہی چیز ہوگی جس طریقے سے چند لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ سارے صحافی جو ہیں سارے اینکر لفافہ ہیں. تو بھائی اچھے برے کے اندر ضرور تفریق رکھنی چاہیے. دیکھیں اب حکومتی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں آئی پی پیز کی اگر آپ پہلی بات کر لیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آئی پی پی، کیا ایک بھی کوئی فیصلہ جو زیر بحث ہے اس وقت وہ اس وقت میں ہوا جب تحریک انصاف کی حکومت ہی؟ نہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے نا. سب پرانے ان کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا کہ اس نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ناجائز انفلوئنس استعمال کیا اس حکومت میں ہوتے ہوئے ناجائز فیصلے کروانے کا. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے نا. دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ پوری آئی پی پی کی انڈسٹریز کے اندر سے اگر 4 یا 5 جو کمپنیاں ہیں وہ تحریک انصاف کے کابینہ کے ممبرز کی ہیں تو آپ کو وہ چیک کرنا پڑے گا. بھائی یہی اصول جو میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں وہی اصول آپ کو ان کو لیے اپنانا پڑے گا. اگر انہوں نے غلط کام کیا تو اس کا مطلب ان کو سزا ملنی چاہیے، صرف کابینہ سے نہیں نکلنا چاہیے، پھر ان کی جو بھی مجرم کی سزا ہوتی بننی چاہیے. لیکن اگر وہ صرف سرمایہ کار تھے، انہوں نے سرمایہ کاری کی اور اسے پیسہ بنایا تو یہ جرم نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ذرا تفریق لے کر چلے. لیکن آخری بات جو منفرد ہے، منفرد یہ نہیں ہے، میں آپ کو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے نام ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی لوگوں کے نام ہیں. منفرد چیز تحریک انصاف کی کیا ہے؟ منفرد چیز تحریک انصاف کی ہے باتیں تو سب کرتے تھے، یہ منظر عام پر لا کے شفاف تحقیقات کرانا اور عوام کے سامنے رکھ دینا، یہ منفرد چیز ہے تحریک انصاف کی. لیکن اسد عمر صاحب ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے نا. عمران خان صاحب بہت کچھ کہتے رہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے سر ندیم بابر صاحب کے انہوں نے 3 بتائے ہیں کہ 3 کمپنیاں ان کی ہیں. اس کے اوپر بڑے دنوں سے یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی کمپنیز ہیں. 3 کمپنیاں ندیم بابر صاحب کی ہیں. ایک کمپنی کم از کم میرے سامنے رزاق داؤد روش پاور جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب کی. کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی میں یہ جو عمران خان صاحب کا کلپ بتا رہے تھے نا، جب تحریک انصاف کی حکومت بنی خیبر پختونخوا کے اندر تو بڑی اس کے اوپر تفصیلی بحث ہوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کی اور ایک پالیسی اپنائی گئی. وہ پالیسی یہ تھی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو شخص سیاست کرے اور اس کے بعد حکومت کا حصہ بن جائے یا اس کی پارٹی خود نہ بنے، اس کی پارٹی حکومت کا حصہ بن جائے تو وہ شخص کیا اب روزی اپنی ختم کر دے، کھانا پینا بند کر دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن ہم نے کہا کہ کوئی بھی اگر آپ ہیں تحریک انصاف کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ انفلوئنس رکھتے ہیں یا تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی کابینہ کا حصہ ہیں، آپ کوئی کاروبار ایسا نہیں کر سکتے جو کاروبار حکومت وقت کے ساتھ کیا جا رہا ہو. وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر میں ایک ریڑھی لگانا چاہتا ہوں ادھر پکوڑے بیچنے کے لیے تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. تو صرف کاروبار ہونا نہیں ہے، لیکن اگر اگر آج حکومت پاکستان ایک نئی آئی پی پیز کا اعلان کرے اور اس کے ڈفرنٹ لوگ جو ہیں اس کے کنٹینڈرز ہوں تو تحریک انصاف کی کابینہ کا اگر کوئی آدمی اس کے لیے دعوے دار بنے گا تو میں کہوں گا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر میں یہ دہراؤں گا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو تحریک انصاف کی حکومت ہوتے ہوئے ہوا ہے. یہ فیصلے اس سے پہلے کے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن میں جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ ظاہر آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں حکومتوں میں، ان کی شوگر ملیں ہیں اور پھر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کی شوگر ملیں، ان کی شوگر ایکسپورٹ بھی ہوگی
اور اس پر ان کو سبسڈی بھی دی جائے گی, جو کہ اس رپورٹ کے مطابق غلط کیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. وہ میں بھی وہ چینی کے وزیر نہ ہوں, وہ اس ڈپارٹمنٹ کے وزیر نہ ہوں, لیکن وہ انفلوئنس استعمال ہوتا ہے. یہی لوگ ہر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, انفلوئنس استعمال ہوتا ہے, اسی قسم کی پالیسیاں ہوتی ہیں. آپ نے جب یہ فیصلہ کیا چینی کی ایکسپورٹ کا, بار بار اب اپوزیشن آپ کا نام لینا شروع ہو گئی کہ ای سی سی میں فیصلہ ہوا تھا ایکسپورٹ کا اور آپ نے کیا تھا. کیوں کیا تھا یہ فیصلہ آپ نے؟ اچھا, یہ بھی بڑا اچھا کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا, اور اپوزیشن بھی یہ سوال کرتی ہے. میں جنہوں نے رپورٹ لکھی ہے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی اگر ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط تھا تو اس لیے غلط ہوگا نا کہ اس کے بعد چینی کی شارٹیج پیدا ہو گئی. مجھے پچھلے 12 مہینے میں کسی اخبار کا ایک تراشا دکھا دیں پاکستان کے کسی کونے کا جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ چینی کی کمی ہو گئی. مجھے کسی ٹی وی چینل کے کسی پروگرام کی, کسی بریکنگ نیوز کی, کسی خبر کی بتا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ چینی کم ہو گئی. اب میں بتاتا ہوں کہ اس جو ایکسپورٹ کے ڈیسیشن کے لیے ازمپشن کیا تھی, کیا لکھا گیا تھا کہ جب سال ختم ہوگا تو ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن چینی اضافی ہوگی. جب اگلا کرشنگ سیزن آئے گا 10 لاکھ ٹن جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے, 10 لاکھ ٹن باقی بچ جائے گا. تو اسٹریٹجک ریزرو ہمارے پاس ہوگا تو کمی ہونے کی کوئی. حقیقت کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہوا کہ جب سال ختم ہوا, نیا کرشنگ سال شروع ہوا تو 10 لاکھ ٹن نہیں تھے, 12 لاکھ ٹن تھے, اس سے بھی زیادہ تھے. چینی کی اصل یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا آپ کو. اصل کہانی یہ ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوئی چینی کی, اور اس کے باوجود قیمتیں جو ہیں وہ 30% بڑھ گئی. اصل کہانی یہ ہے. بٹ ناؤ وی کم ٹو جو آپ نے مجھ سے سوال سر, لیکن یہ کہا جا رہا ہے, اس کا جواب دیجیے گا مجھے, میں یہ جاننا چاہوں گا جو آپ اس کا بھی جواب. لیکن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے جو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ شارٹ ہوگی, مت ایکسپورٹ کی اجازت دیں. بالکل ایسا نہیں لکھا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے دکھا دیں کاغذ. میں 3 ہفتے سے پوچھ رہا ہوں, کوئی دکھا دینا مجھے کاغذ کدھر ہے. انڈسٹریز رپورٹ کہتی ہے نا باس, ہاں رپورٹ کہہ رہی ہے سر, رپورٹ کہہ رہی ہے, مجھے دکھا دینا رپورٹ میں وہ کاغذ دکھا دیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. یونینیمس ڈیسیجن ہے بھائی جان. کامرس اور انڈسٹریز کا تو منسٹر ہی کمبائنڈ تھا, رزاق داؤد صاحب, اور کامرس کی تو سمری تھی جس کے اوپر اپروول ہوا ہے. یہ کس نے بیوقوفانہ چیز لکھ دی کہ انڈسٹریز نے کہا تھا؟ وہیں سے تو پروپوزل آیا تھا جس پروپوزل کو ہم نے اپروو کیا. سر لیکن یہ میں میرے سامنے شوگر کی رپورٹ پڑی ہے. اسد صاحب, اس میں لکھا یہ رپورٹ میں کہ ڈیورنگ دا سیم میٹنگ سیکرٹری منسٹری آف نیشنل سیکورٹی ریز دا ایشو دیٹ لو پروڈکشن آف شوگر کین واز ایکسپیکٹڈ ان دی اپ کمنگ سیزن ڈیو ٹو واٹر شارٹیج. ڈسپائٹ دیٹ دی ایکسپورٹ واز ریکمینڈیڈ وداؤٹ میکنگ اٹ ٹائم باؤنڈ. انہوں نے کہا کہ یہ منسٹری آف اس نے یہ کہا تھا فوڈ پروڈکشن نے کہ آپ کا لو اسٹاک آنے والا ہے. پڑھ لیا نا, اب آپ نے پڑھ لیا. یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انڈسٹریز اور پروڈکشن نے نہیں کہا تھا, یہ فوڈ سیکیورٹی نے کہا تھا. فوڈ سیکیورٹی نے یہ نہیں کہا تھا ایکسپورٹ نہ کرو. فوڈ سیکیورٹی نے صرف یہ کہا تھا کہ اس سال کی شوگر کین کی کراپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ پانی کی کمی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کیا کہا تھا. یہ سب ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرنے کے بعد انڈسٹریز کامرس کی جو پروجیکشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ کم گنے کی پیداوار ہوتے ہوئے بھی جو اس سے چینی بنے گی جب سال ختم ہوگا تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کے بعد بھی 10 لاکھ ٹن پڑے ہوں گے. ایکچولی پڑے ہوئے تھے 12 لاکھ ٹن. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پھر, مجھے ای سی سی کے منٹس میں, مجھے کیبنٹ کے منٹس میں کہیں دکھا دیں جہاں فوڈ سیکیورٹی نے اپوز کیا ہو. یہ بالکل غلط بات ہے. صرف واحد یہ جملہ ہے, اور یہ میں 10 لوگوں کو چیلنج کر چکا ہوں, مجھے آگے سے یہی سناتے. اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ایکسپورٹ مت کرو. صرف فوڈ سیکیورٹی نے شوگر کین, گنے کی پروڈکشن کے بارے میں کہا کہ کیونکہ اس سال جو ہے پانی کم ہے اس لیے گنے کی پروڈکشن کم ہوگی. سو آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ اس رپورٹ کو چیلنج, اصلی سوال کے اوپر کہ ظاہر ہے آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میری تو کوئی شوگر مل ہے نہیں, نہ میں کسی ادارے کی ہے, تو آپ میرے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی نہیں بات کر رہے تھے. آپ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ کیا میرا کوئی اور کابینہ کا کولیگ تھا حکومت کا کہ جس کی وجہ سے اس نے ہمیں انفلوئنس کیا ہو, ہم پر دباؤ ڈالا ہو. یہ تھا نا اصل سوال آپ. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, آن ایئر بول چکا ہوں کہ بھائی چینی کی کاروبار کرنے والا میرے کابینہ کا کولیگ صرف ایک خسرو بختیار ہے. خسرو بختیار جس دن یہ ای سی سی کے اندر ڈسکس ہونا تھا, صبح خسرو کا مجھے فون آیا, اس نے کہا اسد آج چینی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ایجنڈا پہ ہے, تو پلیز میں میٹنگ میں نہیں آؤں گا, میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. تو خسرو بختیار تو بیچارہ میٹنگ بھی نہیں آیا تھا. کیا اس نے کبھی میٹنگ کے باہر اس نے مجھے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی؟ بالکل نہیں. کیا میں نے کبھی کسی میٹنگ میں, کسی اور میٹنگ میں دیکھا کہ خسرو بختیار انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں. میں تو جتنا میں نے دیکھا ہے وہ میں گواہی آپ کو دے سکتا ہوں. ہاں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفلوئنس ہوتے رہے؟ کیونکہ اگر سبسڈی دی گئی ہے ماضی میں بھی, میں کل ایک سٹیٹ دکھا رہا تھا آپ کی منسٹری کا, کہ پچھلے سالوں میں اگر ویٹ کی آپ بات کریں, 2000 میں نے کل
8, 9, 10, 13, 14, 14, 15 یہ 5 سال تقریباً میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں اگر اسکرین کے اوپر کہ تقریباً 14 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کی گئی ہے اور اسی میں یہ آپ کے اسکرین کے اوپر یہ لکھا رہا ہے 14 لاکھ ٹن 10, 11, 11, 12 میں اور ایکسپورٹ کی اور 7,83,000 ٹن گندم امپورٹ کی گئی. یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے جو اوپر کے فگرز ہیں سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 2009, 2010, 11 کا جو سال تھا. اب 13-14 میں 7.5 لاکھ ٹن باہر بھیجی گئی, 4,74,000 ٹن اندر, 6,81,000 ٹن امپورٹ کی گئی, 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی. اب یہ نمبر دینے کا وجہ کیا؟ اور آپ کی شوگر ہے فار ایگزامپل ایکسپورٹ کی جاتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کے اندر انفلوئنسز ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے اسی صورت میں تو لیے جاتے ہیں. دیکھیں کاشف, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا, یہی تو میں بول رہا تھا کہ کیا یہ کوئی منفرد چیز ہے کہ سبسڈی دی گئی؟ بالکل بھی نہیں ہے. صرف منفرد چیز تحریک انصاف کی حکومت کی یہ ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اس کے اوپر جو ہے رپورٹ بھی سب کے سامنے آ گئی اور بھی فورینسک کا بھی رزلٹ آ جائے گا تو اس کے بھی فیصلے آ جائیں گے. کیا ایسے فیصلے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتے رہے؟ بالکل ہوتے رہے. کیا جو لوگ بیٹھے ہوئے کاروبار کرنے میں یہ جو پچھلے سال ہیں 10 سال, اس میں یہ یاد رکھیں کہ براہ راست اب کوئی کابینہ کا ممبر نہیں, جو براہ راست فیصلے کرنے والے تھے نواز شریف, شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خاندان کی شوگر کی ملیں ہیں, زرداری صاحب کی شوگر کی ملیں ہیں, تو جو براہ راست کرسی پہ بیٹھے فیصلے کرنے والے تھے ان کی شوگر کی ملیں تھیں. یہاں عمران خان کی کوئی شوگر کی ملیں نہیں ہے, اسد عمر کی کوئی شوگر کی ملیں نہیں ہے. اس لیے جب جس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے کیونکہ گنجائش موجود ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھا کے قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی, قیمتیں بڑھی, عوام کے اوپر بوجھ آئے, تو عمران خان نے تحقیقات بھی آرڈر کی, رپورٹ بھی عوام کے سامنے رکھی اور 25 تاریخ کو جو فورینسک آ جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے اقدامات بھی آ جائیں گے. سو فورینسک ہوگا کیا؟ آئی پی پیز کا بھی فورینسک ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک اور چیز جو آپ نے بتائی آج کل میرا خیال ہے کہ جو کمیٹیز بن رہی ہیں اس میں ایک نام ایسا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا, شاہد صاحب کا, شہزاد قاسم, معافی چاہتا ہوں, شہزاد قاسم کا نام بھی ہے. ان کی بھی وہ خود بذات خود سیٹ اپ کرتے رہے ہیں, سی ای اوز رہے ہیں مختلف کمپنیز کے. کیا یہ آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو ذرا سا سمجھا دوں کہ کل ہم نے فیصلہ کیا ہے. جہاں جہاں رانگ ڈوئنگ کی ایلیگیشن ہے, کوئی چوری کی گئی, اوور انوائسنگ کی گئی, کوئی ایکسچینج ریٹ کے اندر گھپلا کیا, کوئی بھی قسم کا جرم, کوئی چوری چکاری کی گئی, اس کی جتنی بھی ایلیگیشنز ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد کمیشن آف انکوائری باقاعدہ قانون کے تحت بنا ہوا اس کے ذریعے کروائی جائیں گی. اور اس کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ فورینسک آڈٹ بھی وہ کرے گا اور اس کے علاوہ جو بھی تحقیقات کروانا چاہے وہ کرے گا, اس کے لیے آزاد ہوگا, ان کو بجٹ بھی دیے جائیں گے. جو کمیٹی بنی ہے شہزاد قاسم کے نیچے وہ ڈیل کرے گی جو پالیسی ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز آئی ہیں. اور شہزاد قاسم جو ہے ان کی 30 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, تجربہ, 3 یا 4 مختلف کانٹیننٹس کے اوپر وہ اس سیکٹر کے اندر کام کر چکے ہیں, تو ان کی پالیسی کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ڈیپ ہے, اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن جو ایلیگیشنز لگی ہیں اس کی تحقیق سے شہزاد قاسم صاحب کا یا کوئی لینا دینا نہیں, حکومت کے کسی شخص کا کوئی تعلق نہیں. ویسے آپ نے جب شوگر رپورٹ کے اوپر بات کی, آپ نے کہا جناب شوگر سرپلس تھی اور آخر میں بھی 12 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ ٹن شوگر سرپلس رہی ہے. ای سی سی نے جب فیصلہ کیا تو اس کو پتا تھا کہ سرپلس شوگر ہے. اس رپورٹ کے جو بیسس ہے شارٹیج کی, مینیپولیشن, سبسڈی کیوں دی, کس وجہ سے یہ سب کام کیا گیا, آپ تو سارے کو نگیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس رپورٹ نے جو فائنڈنگز دی ہیں اس میں سے اکثریتی فائنڈنگز تو آپ غلط ثابت کر رہے ہیں. میں ثابت کچھ بھی نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر کیا چیز ہے جو ٹھوس ہے, جس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ چینی کی قیمت کے اندر اضافہ ہوا اور اس اضافے کا کوئی نیچے ریشنل, کوئی منطقی وجہ نہیں تھی. سر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں منطقی. آپ پی ایم ایل این کے دور کی 2015-16 یا 16-17 کا اٹھا کے دیکھیں, جبکہ بمپر کراپ نہیں تھا تب اس چینی کی قیمت پاکستان میں 62 روپے 50 پیسے تھی. آخری 2 سالوں میں گنے کا بمپر کراپ ہوا. شوگر مل آپ کو آ کے بتائے گی کہ سر ہمیں گنا اٹھایا مارکیٹ سے 140 روپے فی 40 کلو کا, آپ کی حکومت نے آ کے 180 روپے انفورس کرا دیا, 10 روپے اس کی وجہ سے بڑھ گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم 180 روپے پہ گنا خرید رہے ہیں وہ ایکچولی جھوٹ بولتے تھے اور ایکچولی میں صرف 140 دیتے تھے. آپ اگر شوگر مل سے پوچھیں, یس دیٹس واٹ دے آر سیئنگ. شوگر مل آپ کے پاس بیٹھے شوگر مل مالکان, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں پوچھ لیں ان سے انہوں نے کتنے کا گنا اٹھایا, وہ آپ کو بتائیں گے 140 کا اٹھایا.
اچھا اگر انہوں نے یہ کہا تو پھر ان کو اس الزام کے اندر پکڑ لیں. دیکھیں میرا کام یہاں پہ کوئی شوگر انڈسٹری کے نہ میرا کوئی لینا دینا ہے اس رپورٹ کے ساتھ. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے ابھی تک یہ رپورٹ پڑھی ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ صرف یہ کہا گیا کہ آپ نے ایکسپورٹ کا غلط فیصلہ کیا تھا. میں نے کہا اچھا غلط ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا تھا, ذرا دوبارہ نکال کے جب کاغذات دیکھے تو وہ میں بتا رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو اتنی کانفیڈنس سے بتا رہا تھا. نہ انہوں نے مجھ سے بات کی, نہ انہوں نے مجھے کوئی رپورٹ دکھائی, نہ اس کے بعد سے انہوں نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا ہے. تو میں تو آپ کے ذریعے ان سے بول رہا ہوں, بھائی جان میرے سے آگے سوال پوچھنا, ذرا مجھے سمجھاؤ. اگر ان دونوں گراؤنڈز کو اگر ٹھیک مان لیا جائے, آپ کا گراؤنڈ کے ایکسیس تھی, میرا گراؤنڈ یا جو شوگر مل کہہ رہی ہے کہ 140 کی بجائے 180 دیا ہے گنے کا اس سال, بلکہ اس سال کئی جگہوں پہ اسد صاحب 240 روپے کا گنا بکا, بیکاز مارکیٹ میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ گنے کی شارٹیج ہے, کسان نے اپنی مرضی کی قیمت مانگی ہے. اور یہ بات شوگر مل ایسوسی ایشن کا موقف ہے, یہ میرا موقف نہیں ہے. ظاہر ہے میں جا کے گنے والوں سے تو نہیں پوچھ سکتا, لیکن پھر تو وہ کہیں گے رپورٹ میں کچھ نہیں ہے. یہ ان کا موقف جو ہے بالکل ہے ان کا یہ موقف, اور یہ موقف کافی حد تک درست بھی ہے. لیکن بھائی جان یہ موقف ایکسپلین کرتا ہے نومبر 2019 کے بعد کی قیمت میں جو چینج آئی ہے. جون کی نہیں ہے, یہ اس سال کے سیزن کا ہے. جون کی نہیں, جی جون کا رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, رپورٹ نے بھی کہا کہ یہ نومبر کے بعد کو تو ایکسپلین کر سکتا ہے, جون سے نومبر تک جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. جون سے نومبر نہیں, اصل جو قیمت جو بڑھی ہے وہ جنوری سے بڑھنی شروع ہوئی, اور وہ جنوری سے جون تک جو بڑھی تقریباً 16 روپے کلو چینی کی قیمت بڑھی. اس کے اندر کوئی ڈی ویلیویشن سے اس انڈسٹری کو نقصان نہیں ہوتا, را مٹیریل ڈومیسٹک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ وہ میری ایک ذاتی رائے ہے, وہ ذاتی رائے میں جون میں 2018-19 میں اسمبلی کے فلور پہ بھی اس کو بیان کر چکا ہوں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اثر و رسوخ استعمال کیا گیا, فورنسک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی استعمال ہوا تو وہ آ جائے گا. میری رائے کیا تھی سبسڈی کے بارے میں سب کو پتا ہے, اس لیے وفاق نے نہیں دی تھی سبسڈی, ہمارے خیال میں نہیں بنتی تھی سبسڈی. ٹھیک ہے سر. ترین صاحب نے ایک اور بات کی, تھوڑا سیاست پہ آ جاتا ہوں. انہیں ایک ٹی وی انٹرویو میں سوال پوچھا گیا آپ کا کہ آپ سے اختلاف, آپ کے وزارت خزانہ سے جانے کی وجہ. انہوں نے کہا خان صاحب بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ جو بھی وہ ان کو کہتے تھے یا کراتے تھے یا چاہتے تھے وہ فیصلے کریں تو وہ فیصلے نہیں کر رہے تھے, یعنی اسد عمر صاحب فیصلے نہیں کر رہے تھے. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان ایکشن یا فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا؟ سر یہ تو بحث طلب مسئلہ ہے کہ نکالا گیا نہیں نکالا گیا, لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جس دن میں نے ریزائن کیا تھا اس دن اس کے فوراً بعد میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور اسی دن شام کو آپ نے بھی میرا انٹرویو کیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل یاد ہے. دونوں دفعہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کیا جہانگیر ترین اس کے اندر انوالو ہے, میں نے کیا جواب دیا تھا؟ بھائی میرا وزیر اعظم عمران خان ہے, اور عمران خان کو مجھے کوئی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں وہ چاہتا ہے کہ میں فائنانس منسٹری چھوڑ کے کسی اور منسٹری میں چلا جاؤں. میں جو ایم این اے الیکٹ ہوا نا وہ عمران خان کے ووٹ بینک پہ ہوا, لیکن میں نے بھی کوئی بھاگ دوڑ نیچے گراؤنڈ پہ کی, تو میں ایم این اے کا تو کہہ سکتا ہوں کہ یار 5% حصہ میرا بھی ہے, لیکن وزیر بننا یا نہ بننا کسی ایم این اے کا 100% وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے. تو اس میں بحث کی بات ہی کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم چاہتے تھے کہ میرے فائنانس منسٹری, لیکن کیا ترین صاحب کی بات درست ہے یا غلط ہے؟ ویسے یہ بتائیں نا کہ آپ کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا یا چینج کیا گیا تھا؟ میں پھر وہی بول رہا ہوں نا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کس کی وجہ سے. کیا میں نے کبھی آج تک کسی کو کسی نجی محفل میں کبھی بھی یہ کہا ہو کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے میں نکلا؟ کبھی بھی نہیں کہا نا. عمران خان کا فیصلہ ہے, عمران خان کا فیصلہ جس بنیاد پہ بھی ہو, فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے ہو, غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے ہو, جو بھی ہو بنیاد, وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی ہے, وزیر اعظم کا ووٹ بینک ہے, ان کی کابینہ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص یہاں پہ ہوگا اس وزارت میں تو وہ ہوگا, وہ چاہتے ہیں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ سے اور ہے, اس کے بعد ذرا تھوڑی سی میں آپ سے سیاست کی اور کورونا کی بات کرنا چاہوں گا. آخری سوال ہے کہ کیا آپ کی کیبنٹ میں کوئی وزیر ہے ایسا جس نے کسی دوسرے ملک کو جا کے کہا ہو کہ آپ میرے پرسنل بزنس میں انویسٹ کریں؟ کوئی مشیر ہو؟ میرے ذریعے ایسا کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا, نہ میرے سامنے کوئی ایسا پیغام دیا گیا. جب آپ فائنانس منسٹر تھے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی؟ میرے سامنے کوئی, نہ میرے ذریعے نہ میرے سامنے ایسی کوئی بات ہوئی ہے. سو میرے کوئی, نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو, لیکن نہ میرے سامنے ہوا نہ میرے ذریعے کوئی ایسا پیغام دیا گیا. ایک بریک